لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ صحبت کے کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ انہوں تو میں یہاں کے بیٹھتا ہوں تو یہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور جو بیٹھنے والا ہوتا ہے نا، جس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں کہ اندر سے نفس کہے، شیطان کہے تو واقعی بڑا بزرگ بن گیا۔ کیا بزرگ بن گیا؟ یہ جو صوفے میں مجھے بٹھایا ہوا نا آپ حضرات نے، یہ صوفہ، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، یہ ہے ان جیسوں کے لیے، اور وہ قاری صاحب کی طرح، قاری ثناء اللہ صاحب، ان جیسوں کے لیے اتنا بڑا صوفہ، وہ تو کوئی اچھا بھی لگتا ہے، میرے تو وہ چھوٹی سی کرسی اس پہ بٹھا دیں، چھوٹا سا آدمی ہوں، میری کمر بھی صحیح سیدھی رہے گی۔ یہ میری طبیعت، اس نے میری بزرگی اچھی نکالی ہے، بڑا ہے نا، ایسے تو اچھا ہے، آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ، اور نفس بھی بڑا موٹا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو بات سنائی وہ احد پہاڑ والی، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارا جانا ہوا اس غار پر نور غار کی زیارت، چند مرتبہ جانا ہوا، جب تک یہ انہوں نے بند نہیں کر دیا اس وقت تک ہم ہر سال اوپر جاتے تھے۔ اس کے بالکل نیچے امیر حمزہ، بستی امیر حمزہ ہے نا، وہاں اس محلے میں، احد پہاڑ کے دامن میں بستی امیر حمزہ ہے، وہاں پہ میرے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں، اور ان سے وہ واکنگ ڈسٹنس پہ وہ غار ہے۔ میں ان کے گھر گیا، جب بھی جانا ہوتا تھا، تو ہر دفعہ تو نہیں، ان کے ہاں کے جانا ہوا، تو اس دن جب اشتیاق احمد صاحب میرے ساتھ تھے، ان کو میں نے بہت کہا میرے ساتھ چلیں، نہیں گئے۔ تو میں ان کے گھر گیا تو میں نے کبھی وہ غار جانا ہے، میں نے وہاں پہ چلیں جی، وہ تھوڑا ہی فاصلے پہ تھا، خیر اپنی گاڑی پہ لے گئے، تو مجھے تو پریکٹس تو تھی جانے کی، چڑھنے کے اوپر۔ ان کا بیٹا تھا، اس کا نام ابو بکر تھا، ہاں جی، ان کے بیٹے کا نام ابو بکر۔ اس نے کہا کہ جی چھوٹا، اس نے کہا کہ جی میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا تم چھوٹے سے کیسے چڑھو گے؟ نہیں چڑھ جائے گا، یہ اس کو لے جائیں۔ گئے ہم اوپر، اس وقت وہاں رش نہیں ہوا کرتا تھا، بڑے آرام سے اندر گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں نا سیاہ سے رنگ کے یا ڈارک براؤن یا اس قسم کے کلر کی مڑے توڑے پتے جیسے پڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح ڈھیر سارے وہاں پڑے ہیں۔ میں نے وہ اٹھائی تو اس کو اٹھا کے سونگا تو مشک کی خوشبو، میرے پاس تھیلی تھی ریشمی کپڑے کی، تو میں نے وہ تھیپ لے کے نا تھیلی میں بھر لیا، غار تو وہ مشک کی خوشبو سے مہکی ہوئی، تو وہ میں نے تھیلی میں بھر لیا۔ نیچے آئے تو میں نے ان کو کہا، اپنے عزیز کو، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا ہے، بڑی خوشبو اس میں آ رہی ہے، یہ کھول کے میں نے کہا دیکھیں سونگی، تو انہوں نے کھول کے دیکھا تو کہتے جی یہ تو بکری کی مینگنی ہے، اوپر پھرتی ہیں بکریاں اور ہوا چلتی رہتی ہے، ان کی مینگنیاں وہ غار میں ایسے اوپر جگہ ہے، اس سے وہ غار کے اندر گر جاتی ہیں۔ وہ بکریاں مجھے کہنے کہ وہ دیکھیں بکریاں چل رہی ہیں نا، وہ ان کی مینگنیاں یہ اس کے اندر گری ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں۔ میں ان کی بات سنوں، مجھے یقین نہ آئے، ادھر میں اس کو سونگوں مشک کی خوشبو، اور ادھر کی بات سنوں کہ مینگنیاں، میں کہا سبحان اللہ، یہ صحبت کی مثال ہے، یہ صحبت کی مثال ہے۔ مینگنیاں صحبت میں رہ کر اس غار کی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وقت گزارا، اس غار کی صحبت میں بکری کی مینگنیاں کچھ وقت رہی تو وہ مشک بن گئی۔ میں نے وہ مینگنیاں ابھی تک اپنے پاس محفوظ رکھی، اس کو کہتے ہیں صحبت۔ مجھے اس سے، ان کی بات سے یاد آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تقوی حاصل کرو، کیسے آئے گا تقوی؟ کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ نتی ہو جاؤ، تمہارے اندر بھی تقوی آ جائے گا، جو تقوی ان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ مینگنیاں اگر غار کی، اس پر نور غار کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں تو مشک بن جائیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی محبت ہے، ان کی صحبت میں رہنے والے اللہ والے کیوں نہیں بن جائیں گے؟ اللہ نے اپنے ولی بنانے کا نسخہ ہی یہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابی بن گئے، صحابہ کی صحبت میں رہنے والے تابعین بن گئے، تابعین کی صحبت میں رہنے والے تبع تابعین بن گئے، اور جو اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے وہ اللہ والے بن کے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دل کا پیالہ سیدھا ہو، ورنہ تو ابو جہل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا تھا، اور بلال حبشی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کالی چمڑی والا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور بلال حبشی بن گئے کہ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑ پکڑ کے پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ نے ولی بنانے کا نسخہ کتاب نہیں بنایا کہ کتاب پڑھیں اور ولی اللہ بن جائیں، اور اپنے طور پہ بیٹھ کے ذکر کر لیں، اللہ اللہ کر لیں تو اور ولی بن جائیں۔ اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہی نہیں ہے، اور قرآنی ضابطہ ہے کہ کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ تم نتی ہو جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ والے اللہ والے اللہ والے، ہم تو اللہ والے بننے کی کوششوں میں ہیں، طالب علم ہیں، محنت ذمہ لگائی ہے اللہ نے، اس محنت کو کر رہے ہیں، شاید قبول ہو جائے، شاید کیا ہو، یقینا اللہ قبول کرتا ہے، یقین رکھنا چاہیے انسان کو، پوری امید رکھنی چاہیے، اور حسن ظن کی بنیاد پہ فائدہ ہوتا ہے۔